बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर एक हंगामा खेज़ दिन था पूरे पाकिस्तान में। सुबह 7:30 से लेकर रात 10 बाद इलाकों में रात के 12 बजे तक लाइट नहीं थी। ना सिर्फ लाइट नहीं थी बल्कि इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स नहीं थे। लोगों का एक दूसरे से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया। तरह तरह की अफवाहें जिस तरह कोई फैला सकता था फैलाई जा रही थी। लेकिन हंगामा खेज़ी के बाद उस दिन का अख्ताम भी हो गया। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है वो उस हंगामे के अलावा एक और सियासी हलचल या हंगामा है। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उमंगों या ख्वाहिशात के बरअक्स एक ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है जो कि PTI और इमरान खान ये समझते हैं कि उनके दुश्मन अव्वल हैं और उनकी हुकूमत को ख़त्म करने में अब अमेरिका के बाद, जनरल बाजवा के बाद उनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि उनके बच्चे को और चौधरियों के दामाद को वज़ीर आला बना दिया गया है। अब सियासत में एक और बिसात जो है वो लगाई जा रही है। एक बिसात को लपेटा गया है। वो बिसात जो है वो 2017 में बिछाई गई थी। अब एक और बिसात बिछाई जा रही है। और सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यूँ ही वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, मोहसिन रज़ा नकवी, उनका इंतखाब होता है। वो अभी हल्फ नहीं उठाते, उससे पहले बता दिया जाता है कि उनकी तकर्री को चैलेंज किया जाएगा और अब अवाम एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलेंगे। इसका ऐलान पहले फवाद चौधरी ने किया, उसके बाद गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने ऐलान किया कि अब वो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता 8-9 महीने बल्कि 10 महीने से वो सड़कों पर ही हैं अमलन। इसका उन्हें कोई सियासी तौर पर फ़ायदा हुआ, वक्ती तौर पर नहीं हुआ, लेकिन एक नुकसान ज़रूर हुआ कि अब उनके हामी सपोर्टर्स जो भी उनके साथ लोग हैं वो अब सड़कों वाले एहतजाज से थक चुके हैं। जलसों पर बड़े अखराजात उठते हैं। लोगों की जो क्या कहते हैं एनर्जीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, ये इंसानी फितरत है, ख़त्म हो जाती है। जबकि इमरान खान के पास अब करने को कोई नई बात भी नहीं रह गई। दूसरी जानब बिसात की मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखिए कि अपना ओहदा या ओहदे का चार्ज संभालते ही पंजाब में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। वफाक की जानब से पंजाब के यानी पंजाब में उधर वज़ीर आला ने ओहदा संभाला, नए वज़ीर आला ने, और उधर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया, IG पंजाब को तब्दील कर दिया गया, जो कि वफाकी हुकूमत की सवाबदीद और इख्तियार है। इसी तरह लाहौर के CCPO जो कि मुतनाज़ा किरदार थे, वाज़े तौर पर उन्हें एक यूथिया CCPO कहा जाता था, मोहम्मद डोगर, अब गुलाम मोहम्मद डोगर, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का कहा गया। माजी में वो मरकज़ी हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार करते रहे। सुनने में आया कि उनकी रिटायरमेंट को भी थोड़ा सा अरसा रहता है, लेकिन उन्होंने PTI के अंदर अपनी जगह बना ली है, यानी हिमायत हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के लिए दिन ब दिन जो सियासी जो मामलात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान ने अपने लिए सियासत में तमाम दरवाजे खुद बंद किए हैं, खुद को अपने आप को खुद ही बंद गली में दाखिल किया है। जो दरवाजे उन्होंने बंद किए, सबसे पहले उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए। अब कौमी असम्बली का दरवाज़ा वो खटखटा रहे हैं कि 45 या 44 इस्तीफ़े वो वापस लेने पर तैयार हैं, लेकिन कौमी असम्बली के दरवाज़ों पर अमलन अब ताले पड़ चुके हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, लिहाजा 3 दिन कौमी असम्बली बंद रहेगी। स्पीकर जो हैं वो मंजर से गायब हैं और कहा यह जाता है कि हफ्ते की रात अगर PTI ने उनको कोई ईमेल की है तो ईमेल की कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती। ऐन मुमकिन है कि उन्होंने हफ्ते की सुबह
یا جمعے کی شام کو مزید کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ان کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہو، لیکن حالات یہ ہیں کہ عمران خان آج جو کچھ جس چیز کا ان کو سامنا ہے وہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، جس کو ملک کے تمام معتبر اور سمجھدار سیاسی حلقوں نے، یہاں تک کہ صحافتی حلقوں نے اس بات کی مخالفت کی اور کہا کہ عمران خان کو قومی اسمبلی میں موجود رہ کے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، یہ رستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے احتجاج کی راہ اپنائی اور بالآخر انہوں نے ایک اور سیاسی غلط قدم اٹھایا، پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی، ایک اور غلط سیاسی قدم اٹھایا، انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا یا کروا دیا، اور اب وہ عمران خان جو کہ پاکستان کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 70% رقبے پر صوبوں کی صورت میں ان کی حکومت تھی، وہ انہوں نے خود ختم کی ہے۔ اب پنجاب میں ضمنی انتخابات، ضمنی تو نہیں، پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات ہوں گے، یعنی پوری پنجاب اسمبلی کے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اور یہ انتخابات ہوں گے نگران سیٹ اپ کے زیر اہتمام یا زیر انتظام، اور الیکشن کمیشن انتظامی طور پر اس کی نگرانی کرے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان کو جو خدشہ ہے، جو خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف وہ مقدمات جو چودھری پرویز الہی، ان سے مراد ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف، فرا گوگی کے خلاف، ان کی اہلیہ کے سابق شوہر کے خلاف، ان کی اہلیہ کے صاحبزادوں کے خلاف، یعنی پورے خاندان کے خلاف جو تحقیقات اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب خدشات یہ ہیں کہ ان کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، امکانات ہے۔ حالانکہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے مینڈیٹ میں شاید یہ بات نہ ہو، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اب سڑکوں پر دوبارہ نکلنے کا اعلان کیا ہے، تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے موجودہ نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ 26 نومبر کو اسلام آباد کی جانب انہوں نے مارچ کیا تھا، راولپنڈی کے قریب یا فیض آباد کے قریب ایک جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، اس جلسے میں باوجود اس کے کہ پنجاب کی حکومت کی مکمل سہولت کاری ان کو دستیاب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرضی کا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے۔ ایک تو سردی ہے، دوسرا لوگ اب تھک چکے ہیں، ملک معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، کھائی ہے سامنے، اور دوسری جانب ملک میں ایک سیاسی افراتفری اور انتشار پھیلانے کا منصوبہ ہے جس پر عمران خان جسے کہتے ہیں کہ تن من دھن سے گامزن ہے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید رکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ اب ایسی صورتحال میں بالکل نیوٹرل رہے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی صورتحال میں نیوٹرل رہ سکتی ہے جبکہ ملک کو تباہی کی جانب دھکیلا جا رہا ہو۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ اب وہی کرے گی جو مرکزی حکومت اس کو کہے گی یا صوبائی حکومت اس کو کہے گی۔ اگر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اب پنجاب یا خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکلز اس پر موجود ہیں، میرا خیال ہے آئین کا آرٹیکل 245 ہے، اس کے تحت وہ اپنی معاونت کے لیے، اپنی مدد کے لیے فوج کو طلب کر سکتے ہیں اور فوج اس سے انکار نہیں کرے گی۔ لہٰذا عمران خان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والے جو دن ہیں وہ ان کے مقدمات میں پیشیوں کے دن ہیں، چاہے ایک جرا تو آپ کو پتہ ہے ہوگی جس میں انہوں نے قبول کیا کہ 30 لاکھ ڈالر جو شوکت خانم ہسپتال کو چندے میں ملے تھے، 30 لاکھ ڈالر انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کیے تھے اور 7 سال بعد وہ ڈالر ان کو واپس مل گئے، لہٰذا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن 30 لاکھ ڈالر 7 سال تک کوئی اور استعمال کرتا رہا۔ جب انہوں نے ڈالر دیے تو 60-70 روپے کا ڈالر تھا جب 30 لاکھ ڈالر دیے، اور جب واپسی ان کی ہوئی تو 130 روپے کا ڈالر تھا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ 100% اس میں اضافہ ہوا یا 80-90%۔ خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، جس میں توشہ خانہ ہے، جس میں فارن فنڈنگ ہے، جس میں ان کی صاحبزادی
یا مبینہ صاحبزادی والا جو کیس ہے، اس کے علاوہ سائفر والا کیس ہے، بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کا سامنا ہے عمران خان کو، اور جب عدالت کے اندر ان پر جرح کی جائے گی یا فرد جرم عائد کیا جائے گا یا کی جائے گی، تو حالات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے قابو سے مزید باہر ہوتے جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کا لوگ، ایسے لوگ جو ان کے ساتھ اس وقت موجود نظر آتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ اب مرکز کے مکمل ہم آہنگ ہے۔ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اب ظاہر ہے جب وزیر اعلیٰ ان کو مقرر کر دیا گیا تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا خیر مقدم کرتے اور اس توقع کا اظہار کرتے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اب تمام لوگوں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس بات کا مشورہ انہوں نے ان کو جس نے بھی دیا وہ ان کا یقیناً خیر خواہ یا دوست نہیں ہے۔ یہ وہی محسن نقوی ہیں جن کے ساتھ عمران خان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ جب ایک وقت ایسا تھا کہ وہ محسن نقوی کے اور محسن نقوی ان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب گزشتہ دور حکومت ہے عمران خان کا تو محسن نقوی کے جو چینلز تھے وہ عمران خان کی حکومت کے زیر عتاب رہے، لہٰذا انہیں معلوم ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج نہیں تو کل محسن نقوی کے دل یا دماغ میں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا اناد ہوگا جس کا وہ وقت آنے پر اظہار کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی آصف علی زرداری کے نامنی تھے، اور آصف علی زرداری کی ہی پنجاب میں جیت ہوئی ہے، کم از کم فی الحال تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا انتخابات جو ہیں وہ وقت مقررہ پر ہوتے ہیں، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، یا اس میں بھی کوئی حیل و حجت سے کام لیتے ہوئے نگراں سیٹ اپ کو بھی مزید ایکسٹینشن دی جاتی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔